مسز زعفران، آپ فرمائیے گا، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ شہید کانسٹیبل، ان کا تعلق ظاہر پولیس کے ساتھ تھا، تو یہ واقعہ ہوا کیسے تھا، کیا ہوا تھا؟ 21 فروری 2019 کو اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے تو یہ اسی سنہ ایک دہشت گرد آیا، اس نے ریوالور تھے 2 ہاتھ اس میں، تو اس نے بس فائرنگ شروع کر دی، تو اس میں میرے ہسبینڈ شہید ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 9 مئی کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ بہت افسوسناک واقعہ تھا شہیدوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے۔ ہمارے بچوں سے ہم سے سوال کیے جا رہے تھے، ماما جی کیوں ہمارے پاپا کی تصویروں کو مارا جا رہا ہے، شہیدوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ تو جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ان کی شہادت کے بعد محکمے نے بہت سپورٹ کی، خصوصی آئی جی صاحب نے، سی پی او صاحب نے۔ اس سے پہلے آپ ہاؤس وائف تھی یا جاب کرتی تھی؟ جی ہاؤس وائف تھی جی۔ 2 میرے بچے تھے، اس بچی کی عمر 4 سال تھی، بہت چھوٹی تھی، تو پھر محکمے نے بہت سپورٹ کیا، مجھے جاب دی، میرے بچوں کا ایڈمیشن کروایا کے پی ایس میں جی، تو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور گھر بھی دیا ہے۔ اور اب جاب ہے آپ کے پاس جی، اور کس ٹائپ کی جاب ہے؟ کلریکل سٹاف میں۔ کلریکل سٹاف جی، اور گھر بھی ہے پولیس نے دیا آپ کو جی، اور پینشن میں گزارا ہو جاتا ہے آپ کو، اور آپ کی سیلری فل سیلری مل رہی ہے، میرے ہسبینڈ کی بھی اور مجھے بھی سیلری مل رہی ہے، اور اس سے اب گزارا آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر۔ اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، جب پولیس کو بہت بری طرح پیٹا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جب وہ ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہے ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو 9 مئی 10 مئی کو جو پولیس کے ساتھ ہوا، تو آپ کو ویسے کیا فیلنگ ہوئی آپ کی؟ میں نے واحد ایسا محکمہ دیکھا ہے پنجاب پولیس جو 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ہمارے سی پی اوز، ہمارے آر پی اوز، ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ رات کو بھی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ گھروں میں سوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ پنجاب پولیس کے لیے جو غلط الفاظ یوز کرتے ہیں ان کو میں اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کبھی یہ الفاظ نہ یوز کریں۔ وہ جس طرح بیوہ کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں، ہمارا محکمہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، بہت مشکور ہیں ہم ان کے۔ ٹھیک ہے، اچھا غلام رقیہ آپ کی طرف آنا ہے، یہ فرمائیے گا آپ کے جو بھائی تھے وہ فوج میں سپاہی تھے، ٹھیک، تو اب ان کی شہادت ہوئی کیسے تھی اور اس وقت آپ کیا کرتی تھی اور آپ کے پیرنٹس وغیرہ؟ شہید غلام رضا، ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی، مظفر آباد سیکٹر کشمیر میں ان کی شہادت ہوئی، رات کا ٹائم تھا، تو بس انڈیا کی طرف سے فائرنگ ہوئی، ان کے سر تھے ان کے ساتھ ہی، اس دوران ہی انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ تو اس ٹائم میں کالج میں پڑھتی تھی، میں کالج سے، یہ 2019 کا واقعہ ہے نا؟ جی 2019 کا، میں کالج سے واپس آئی تو گھر میں مجھے رونے کی آوازیں آئیں۔ اب مجھے لگا کہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی ہارٹ پیشنٹ تھے وہ بھی، تو مجھے لگا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن میں اندر جیسے ہی انٹر ہوئی گھر میں تو تب مجھے اس ٹائم بتایا کہ تمہارا بھائی اب نہیں رہا، وہ شہید ہو چکا ہے۔ بہت ہی مشکل ٹائم تھا اس ٹائم پہ کہ کیا ایک دم سے ہوا گیا اور کیوں ہوا ہے۔ میں اسی دن کالج سے بھی سن کے آ رہی تھی کہ حالات ملک کے بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو عنقریب کیا پتہ جنگ ہو، تو میرا ایک مائنڈ میں کلک ہوا کہ کیا پتہ بھائی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو جائے، لیکن نہیں، میں نے یہی کہا کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ خیر ان کی شہادت کے بعد 4 سال ان کو گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ اچھا، وہ آپ سب سے بڑے بھائی تھے؟ نہیں، سیکنڈ نمبر پہ۔ سیکنڈ نمبر، اور ان سے بڑے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ باہر ہوتے ہیں۔ وہ باہر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں، تو وہ 3rd پہ تھے، سب سے بڑے میرے بھائی ہیں، اس سے چھوٹی میری آپ بھی ہیں، اس سے چھوٹے بھائی تھے اور اس سے چھوٹی میں۔ اور والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی باہر ہی تھے، ایک کمپنی کے سپروائزر تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، بس انہی کے وہ غم اسی لحاظ سے، تو ان کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کو بھی 2 سال بیت چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھائی کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے پورے خاندان کے لیے۔ تو 9 مئی کا یہ جو واقعہ ہوئے بہت ہی غلط تھا۔ کیا میں یہی سوال کرتی ہوں عوام سے کہ کیا انہوں نے اس وجہ سے جان دی تھی کہ آج آپ ان کی فیملیز کو اس طرح ہرٹ کریں؟ انہوں نے بنا اپنی فیملیز کی پرواہ کیے، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنی جانیں دی، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر، لیکن یہ چیز کیا ان کو جب انہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی تب انہیں یہ ریلائز نہیں ہو کہ ان کی فیملیز پہ کیا گزرے گی، کتنا وہ ہرٹ ہوں گے۔ تو میں ان کے لیے یہی کہنا چاہوں، خداراں قدر کریں ان شہداء کی جنہوں نے وطن کی خاطر جان دی ہے، اپنا خون اس مٹی میں ملایا ہے۔ تو جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ادارے کی طرف سے سپورٹ ملی خاندان کو؟ کافی حد تک، ہمیں آج تک آرمی یاد رکھتی ہے، اور میں اس چیز سے، چاہے آرمی کے خلاف بہت سی باتیں ہوئی ہیں اور بہت ہی غلط باتیں ہوئی ہیں، ان کے آرمی نے ہمارا ہر قدم پہ ساتھ دیا اور آج تک آرمی نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آرمی کی قدر کریں، آرمی ہر انسان کا اچھا ہی سوچتی ہے، کبھی انہوں نے برا نہیں چاہا۔ تو
اچھا یہ فوج کس طرح خیال رکھتی ہے اپنے شہداء کا دیکھیے فیملیز کا اسی طرح کہ ان کی بہت زیادہ سپورٹ, چاہے کوئی بھی پرابلم ہو ہمیں صرف ایک کال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں اسی ٹائم پہ اس کو سلوشن سب کچھ, کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی ٹیلی فون نمبر دیا گیا جہاں پہ جی بالکل, ایون کہ میں چیف صاحب سے بھی ملی تھی اور تب بھی انہوں نے فون نمبرز بھی ہمیں الگ سے دیے ہوئے ہیں جبکہ نہیں دیے جاتے, تو لیکن شہداء کی فیملیز کے لیے بہت اچھا ریلیف تھا یہ, تو بہت اچھے سے وہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. اور تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اس ٹائپ کے جو واقعات ہیں 9 مئی 10 مئی کے واقعات یہ رکنے چاہیے پاکستان میں, اور کم از کم افواج پاکستان کے یا پولیس کے یا رینجرز کے جو شہداء ہیں ان کی وہ قوم کو اس طرح کیئر کرنی چاہیے جیسی کرنی چاہیے؟ بالکل قوم کو کیئر کرنی چاہیے. دیکھیں ایک شہید جب اپنی جان دیتا ہے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, تو پھر قوم سوچے ان شہداء کے بارے میں کہ ان کی فیملیز پہ کیا گزرے گی جب ہم یہ کام, انہوں نے بنا سوچے اتنے بڑے قدم اٹھائے ہیں, ان کی پکس کو جلایا, ان پہ پتھر پھینکے, کیا کچھ نہیں کیا اس ٹائم پہ, تو کتنی بڑی یہ بات ہے ان کے سامنے, ہمارے سامنے کتنی بڑی بات ہے, لیکن انہوں نے سوچے ہی نہیں اس چیز کو. تو میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ مجھے بہت ہی افسوس ہوا اس ٹائم جب میں نے سوچا کہ کیا میرے بھائی نے ان لوگوں کے لیے جان دی ہے, کیا ان کی جان اتنی سستی تھی. آپ کے جو بھائی ہیں وہ غیر شادی شدہ تھے؟ جی بالکل, اور ان کو شوق تھا فوج میں شامل ہونے کا, داخل ہونے کا؟ شوق تھا ان کو, اور وہ جب شہید ہوئے تو لڑتے ہوئے شہید ہوئے پراپر, اور آپ کو فخر ہے ان پہ؟ فخر ہے, بالکل فخر ہے. اور باقی آپ کے عزیز رشتہ دار بھی اسی وجہ سے ان کی شہادت کی وجہ سے آپ کا زیادہ احترام کرتے ہیں, زیادہ خیال کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ویلیو بڑھی ہماری ان کے بعد, ان کی شہادت کے بعد. میری فیملی کے وہ پہلے تھے جو شہید ہوئے ہیں, تو میں آج بھی فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ان کی بہن ہوں. لیکن ان دنوں حالات پاکستان کے دیکھ کے اس پہ بہت زیادہ افسوس ہوا مجھے. اور آپ کے بھائی جو تھے ان کا ملک کے بارے میں کیا خیال تھا, وہ کہ کیسا ملک چاہتے تھے؟ لاسٹ ٹائم میری جب ان سے شہید ہونے سے ایک دن پہلے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ, میں نے کہا بھائی آرمی بہت ٹف ہے نا, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا ٹف تو ہے ٹائم, یہ ٹف ٹائم ہے ہمارے لیے, لیکن ہم لوگ یہاں پہ ہمیں ایک ہی چیز سکھائی ہے کہ ہم نے وطن کو دیکھنا ہے, نہ کہ اپنی فیملیز کو دیکھنا ہے. تو ہم یہی ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو صرف اپنے ملک کے لیے رہ رہے ہیں, لیکن 9 مئی کو جو انہوں نے وطن نے ان کے لیے کیا نا, تو بہت ہی زیادہ دردناک تھا. اچھا مسز زعفران, آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ بھی پولیس کے اندر شامل ہو, پولیس کا حصہ بنے؟ جی بالکل. اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں شہید جو ہیں ان کے نقش قدم پہ چلے؟ جی بالکل. جبکہ آپ نے دیکھ لیا کہ پولیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پاکستان میں, اس کے باوجود میرا بیٹا خود مجھے کہتا ہے کہ ماما میں بڑے ہو کے پاپا کا نام روشن کروں گا اور جوائن کروں گا پنجاب پولیس. اور جو آپ کے ہسبینڈ تھے وہ ڈیوٹی پہ زیادہ عرصہ ڈیوٹی پہ رہتے تھے؟ جی جو 24 کیونکہ یہ پنجاب پولیس جیسے اپنا فرمایا 24 گھنٹے کی ملازم ہوتی ہے. جی بالکل ڈیوٹی پہ ہوتے تھے. اور جب وہ تھکے ہوئے واپس آتے تھے تو اس وقت ظاہر ہے ایک ان کا امپریشن تو یہی ہوتا کہ بڑی لمبی جاب ہے, ایسی جاب نہیں کرنی چاہیے. نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ سب سے پہلے آ کے اپنی بچی کو گود لیتے تھے, سو رہی ہوتی تھی, اس کے لیے چیزیں لاتے تھے, اور اس کے بعد وہ کرتے تھے اس کو سلا کے, پھر اپنا ٹائم ٹیبل انہوں نے پکا رکھا ہوا تھا, اس پہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ جاتے تھے. تو آپ کے بچوں کو پتا ہے یہ 9 مئی یا 10 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے؟ جی جی بالکل, بچوں نے دیکھا ہے. تو بچوں نے پوچھا آپ سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل پوچھا ہے, بلکہ بچے میرے رو رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ شہیدوں کی تصویروں کو کیوں مارا جا رہا ہے, بار بار ہم سے پوچھ رہے تھے بچے. اور پولیس نے آپ کا خیال رکھا ویسے؟ سر بہت زیادہ. اور باقی جو شہداء ہیں پولیس کے ان سب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے؟ سب کا خیال رکھتے ہیں. میں خود محکمے میں ہوں, میں ڈیلی ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد شہداء کی فیملی کو کالز کر کے ان کے مسئلے پوچھتی ہوں, پھر جو بھی مسئلہ ہو سی پی او صاحب کو بتا کے پھر ان کا مسئلہ حل کرواتے ہیں. اور آپ کا باقاعدہ کوئی فورم ہے جس کے اندر شہداء کی فیملیاں؟ ویلفیئر برانچ میں. اچھا, اور سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک رابطے میں؟ بالکل رابطے میں. اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں. ایس ایم یونس صاحب اسپیشلی ان کا نام میں لینا چاہوں گی, انہوں نے تو بہت کیا ہے شہداء فیملی کے لیے. تو جو بھی سی پی او نئے آتے ہیں ہمیں اپنے پرسنل نمبر دیتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. اور بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے پولیس نے آپ کو سپورٹ کی؟ جی بالکل بالکل. اور اسکولنگ وغیرہ باقی سب ہر معاملے میں؟ ہر معاملے میں. جو تو لائن میں رہ رہے ہیں ان کو تو پک اینڈ ڈراپ بھی دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, سرکاری گاڑی بھی دی ہوئی ہے بچوں کو. اور باقی جتنے شہداء کے بچے ہیں ان کو اسکالرشپ ملتی ہے, اور ہر لحاظ سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں.